یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 تا 105 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اور اللہ خوب جانتا ہے جو نازل کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ بنا لاتے ہیں نئی بات، اکثر لوگوں کو اس کی خبر نہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کو نازل کیا ہے پاک فرشتے نے آپ کے رب کی طرف سے بلا شبہ، تاکہ ثابت کر دے ایمان والوں کو اور ہدایت اور خوشخبری ہو مسلمانوں کے لیے۔ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سکھاتا ہے ایک آدمی جس کی طرف اعتراض کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن واضح عربی میں ہے۔ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جھوٹ بناتے ہیں جن کو یقین نہیں اللہ کی باتوں پر، اور ایسے ہی لوگ جھوٹے ہیں۔ آیت مبارکہ میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ قرآن مجید کی آیات احکام جو ابتدا میں نازل ہوئے اور بعد میں ان کو تبدیل کر دیا گیا، جنہیں آیات نسخ کہا جاتا ہے یا احکام نسخ کہا جاتا ہے، اور احکام ناسخ و منسوخ، جس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بعض احکامات دیے گئے اور بعد میں انہیں منسوخ کر دیا گیا، انہیں تبدیل کر دیا گیا۔ جب اس قسم کی چیزیں کفار کے سامنے، منکرین کے سامنے آئیں، تو وہ پہلے ہی سے اعتراض کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے اور کوشش ہوتی تھی کہ اعتراض کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جب اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں تو آیات میں فرمایا گیا کہ جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ پر بدلتے ہیں، اور یہ بدل دینا احکامات کا اللہ رب العزت کی طرف سے بطور اشارے کے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات نازل کیے گئے اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ ہی کو ان کے بدلنے کا، منسوخ کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے، تو فرمایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سے احکام کس وقت دینے ہیں اور کن کو کس وقت منسوخ کرنا ہے۔ تو جب یہ بات سامنے آتی ہے تو یہ منکرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئی بات بنا لاتے ہیں، یعنی پہلے ایک کلام پیش کرتے ہیں اور انہیں پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور پھر ایک نئی بات لے آتے ہیں
اسے بھی اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے ایسی بات کر رہے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ احکام پہلے دینا اور پھر انہیں کس مصلحت کے تحت منسوخ کیا گیا، تبدیل کیا گیا ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کو اللہ رب العزت نے پاک فرشتے کے ذریعے سے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا ہے، اور آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو تاکہ اللہ ایمان والوں کو ان کا ایمان ثابت کر دے اور ہدایت ان کے لیے کر دے، اور اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے بشارت اس قرآن کے ذریعے سے انہیں عطا فرمائی جائے۔ اگلی بات یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھا جس کا نام بلعام یا مقیس تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اس کے پاس چلے جاتے تھے اور وہ کچھ انجیل وغیرہ کو بھی جانتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے تو کافروں نے یہ بات مشہور کر دی کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو لوگوں کے سامنے اپنا کلام کر کے یا اللہ کا کلام کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ شخص جو یہ بات کرتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی زبان عجمی ہے اور قرآن واضح طور پر عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ اہل عرب ہیں، انہیں خود سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید جس فصاحت اور بلاغت کے مقام پر ہے، وہ عجمی شخص تو اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا، اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، تو کہاں یہ کہ وہ قرآن جیسی فصاحت اور بلاغت والی چیز پیش کر سکے، اور کہاں یہ کہ وہ عجمی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھا سکتا ہے۔ تو جواب میں فرمایا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی باتوں پر، اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت کا بھی فیصلہ نہیں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اس قسم کی باتیں کر کے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور اللہ کی آیات پر یہ ایمان بھی نہیں لاتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ جھوٹے ہیں، اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کے مخالفت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آپ دل میں رنجیدہ نہ ہوں۔ ایسے جھوٹے لوگوں کا اللہ رب العزت کے ہاں اچھا انتظام ہے کہ آخرت میں دردناک اور دائمی عذاب انہیں دیا جائے گا۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کے احکام کے منسوخ ہونے کی کیا حقیقت ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت پہ جیسے فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے جب کسی حکم کو بدل دیا جاتا ہے یا کسی حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی نیا حکم لایا جاتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افترا کرنے والے ہیں، اپنی طرف سے نعوذ باللہ گھڑنے والے ہیں، کہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں اور اس کلام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ کا حکم ہوتا تو اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہ تھا کہ اس حکم کو بدلنا ہے یا منسوخ کرنا ہے؟ تو اللہ پہلے ہی سے ایسا حکم دے دیتے۔ فرمایا گیا کہ یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ بعض اوقات سب حالات کا علم ہونے کے باوجود پہلی حالت پیش آنے پر پہلا حکم دیا جاتا ہے، اور دوسری حالت پیش آ جانے کے بعد دوسرا حکم دے دیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی گئی کہ جیسے ایک طبیب اور ڈاکٹر ہے کہ مریض کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے پہلے ایک دوا تجویز کرتا ہے، اور اس دوا کے متعلق اسے علم ہوتا ہے کہ اس دوا سے مریض پر کیا کیفیات ہوں گی اور بعد میں پھر کون سی دوا اس کو استعمال کرائی جائے گی، لیکن پہلی حالت پر ہی، پہلی دوا پر ہی یہ ساری چیزیں مریض کو نہیں بتائی جاتی، بلکہ وقت آنے پر دوا کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، جو کہ مریض کے متعلق یا مریض کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ جب چاہتے ہیں اپنے احکامات کو بدل سکتے ہیں اور منسوخ کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل اور سند کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کر رہے ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.